اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ۔ جس انسان نے اپنے ماں باپ کی عزت کیے، اپنے ماں باپ کے وقار کو سمجھا، سمجھ لینا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اونچی ہوئیں گی۔ جب اس کی نیکیوں کو میزان پر رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ وہ سوچے گا میں نے کتنی نیکیاں کی، اس نیکیوں کی وجہ سے عنقریب جنت میرا ٹھکانہ ہوا چاہتا ہے۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلے میں گرے گا، گناہ کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے چلے جاؤ۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتے ہوئے پوچھے گا اے خالق کائنات، اے دنیا کو بنانے والے مالک، اے رب ذوالجلال، مجھے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی بندے تو نے اپنے ماں باپ سے ایک مرتبہ زور سے چلا کے بات کی تھی جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا۔ اور آپ جانتے آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ مولانا اسحاق صاحب کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں، ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان دہلی آتے، ماں باپ 50 بار ذکر کرتے میرا بیٹا دہلی میں، میرا بیٹا دہلی میں، لیکن دہلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ماں باپ کس حال میں۔ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا پیار ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، جتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ اور میری قوم کے نوجوانوں سن لو، اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کر رہے ہو نا، جس دن یہ بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہرے قبر کی زینت بن جائیں گے، ان دنوں کو تم یاد کر کر کے پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی خوبصورت سے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کی جھری پڑے چہرے کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، اور محبوب کی ریا کی ثنا کام آ گئی، محبوب کی ریا کی ثنا کام آ گئی، اور میں مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا مدینے سے ارشاد فرماتے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے۔ یار سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا نہیں لیتے ہو۔ سب کی دعا بعد میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے
جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے. حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے. میرے آقا نے فرمایا اگر پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے, اکیلی ماں تنخواہ بد دعا کرے, تو کائنات کی دعا رد ہوگی, ماں کی بد دعا قبول ہوگی. اور اگر پوری کائنات کسی کے لیے مل کر بد دعا کرے, اکیلی ماں تنخواہ دعا کرے, تو کائنات کی بد دعا رد ہوگی, ماں کی دعا قبول ہوگی. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ میں ماں باپ کی دعائیں موجود ہیں تو, ان کا سایہ موجود ہے تو, کائنات کے اندر سب سے بڑا مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جب ماں باپ کی دعا کی برکت سے خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. جب ماں باپ کی دعا کی برکت سے خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں ملتا. تبھی شاعر کہتا ہے کہ دشوار راستے تھے مسائل بھی تھے بہت, دشوار راستے تھے مسائل بھی تھے بہت, دشوار راستے تھے مسائل بھی تھے بہت, ہر ایک قدم پہ ماں کی دعا کام آ گئی, ہر ایک قدم پہ ماں کی دعا کام آ گئی. میرے آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو, اپنے ماں باپ کے وقار کو سمجھا کرو, اور جب تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا.